بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پنجابی سے کہتے ہیں مجھاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں نے تے گل ایویں ہی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ کام کر دیا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ویسے تو معاملہ اسی طرف جانا تھا، لیکن انہوں نے بیفور ٹائم ہی سب کچھ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے۔ بات ہو رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ قاضی صاحب جا رہے ہیں نہیں جا رہے، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دی جانی چاہیے نہیں دی جانی چاہیے، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، نئی آئینی عدالت بننی چاہیے، وہاں پہ کون سے جج ہونے چاہیے، یہ بات چل رہی تھی۔ اور تحریک انصاف سمیت سب یہی خیال کر رہے تھے کہ معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہی ارد گرد گھوم رہا ہے۔ لیکن اس ناچیز نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دو چیف صاحبان نہیں جا رہے۔ ایک تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں جا رہے، وہ بھی اگلے 3 سال تک جوڈیشری میں موجود ہیں، اور دوسرے جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب وہ بھی نہیں جا رہے، ان کو بھی ایکسٹینشن ملے گی۔ تو خیر میری اس بات پہ کچھ دوستوں نے اس وقت بھی یہ کمنٹ کیا کہ دیکھیں جی قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ تو کہیں نہ کہیں ڈسکس کیا جا رہا ہے ہو رہا ہے، لیکن ابھی آرمی چیف کا معاملہ نہ تو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ابھی تو 1 سال پڑا ہے ان کی ریٹائرمنٹ، بلکہ 1 سال سے بھی زیادہ وقت پڑا ہوا ہے، تو ابھی سے کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ تو خیر چونکہ میں رپورٹر ہوں اور رپورٹر کا کام ہوتا ہے کہ وہ حالات و واقعات پہ نظر بھی رکھتا ہے، اور اسی طرح وہ بعض معاملات جو کہ آنے والے دنوں میں درپیش ہوں گے ان کے حوالے سے کیا سوچ بچار کی جا رہی ہے، اس پر بھی ظاہر وہ رابطے شابطے کر کے چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھی جو فیصلہ ساز ہیں وہ کیا غور کر رہے ہیں، کیا یہ معاملہ ان کے زیر غور ہے بھی نہیں ہے۔ اگر کسی معاملے پہ وہ غور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اگر غور نہ کیا جائے تو پھر تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے نا۔ مطلب ابھی اگر منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس مقرر کرنا ہو اور ان کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تو پورے کا پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس وقت جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے، اس وقت جو ایک ہیجان برپا ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ ابھی لڑائی تو صرف اسی مسئلے پہ ہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو بڑا کلیئر کر دیا، بڑی کلیئرٹی آ چکی نا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس منعقد کیا جا رہا ہے، پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے عشائیہ دیا جا رہا ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کہ بات کلیئر ہو چکی، لیکن ابھی بھی کنفیوژن اس لیے برقرار ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ اس وقت سینئر پیونے جج ہیں، اور آج کے مروجہ قانون کے مطابق اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق سینئر پیونے جج نے ہی اگلا چیف جسٹس بننا ہے، لیکن حکومت کی طرف سے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ ایون کہ جتنی بار بھی وزیر قانون یا کسی منسٹر سے سوال بھی پوچھا گیا تو انہوں نے اگر مگر کے ساتھ جواب دیا، یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ 1-2 دن قبل ہی اعظم نذیر تاج صاحب کہتے تھے کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے منصور علی شاہ صاحب پہ سے۔ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بھی معزز جج ہیں، اور ان کی بھی تقرری جو ہے وہ چیف جسٹس کے طور پہ کی جا سکتی ہے، جب ٹائم آئے گا تب نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 88 ڈیز قبل جاری کر دیا گیا تھا، جب بندیال صاحب چیف جسٹس تھے تو ان کی ریٹائرمنٹ سے تقریباً 3 ماہ قبل نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ اب نوٹیفیکیشن جاری بھی نہیں کیا جا رہا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اعلان بھی کر چکے کہ وہ ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جی جناب دال میں تو کچھ کالا ہے نا، کیونکہ حکومت ابھی تک یہ چاہ رہی ہے کہ 25 اکتوبر سے قبل آئینی ترامیم کر لی جائیں، اور اس حوالے سے بڑی پیش رفت بھی تقریباً ہو چکی ہے کہ اس وقت تک جو مسودہ قانون سامنے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، وکلاء تنظیموں کی طرف سے، JUI کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان سب میں جو جوڈیشل ریفارمز ہیں ان کے حوالے سے چیزیں مشترک ہیں۔ ایک تو وفاقی آئینی عدالت والا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان وفاقی آئینی عدالت کے حامی ہیں، اور انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ مختلف بیانات میں، پریس کانفرنسوں میں، ایون کہ قومی اسمبلی کے فورم پہ بھی انہوں نے یہ تجویز دی تھی
کہ ملک میں آئینی عدالت قائم کی جائے، لیکن JUI کا جو مسودہ قانون جو تجاویز کی صورت میں سامنے آیا ہے، جو کہ کامران مرتضیٰ صاحب کی جو تجاویز ہے مسودہ قانون انہوں نے تیار کیا ہے، اس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ نئی عدالت قائم کرنے کی بجائے سپریم کورٹ میں 5 سینئر ججز پر مشتمل کانسٹیٹیوشنل بینچ قائم کیا جا سکتا ہے، اور ہائی کورٹس میں 3 سینئر ججز پر مشتمل بینچ قائم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان وہ چونکہ جماعت کے سربراہ ہیں اور انہوں نے جو تجویز دی تھی وہ تو آئینی عدالت کی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا کلیش نہیں ہے، یہ معاملہ تقریباً آپ سمجھیں کہ ڈیسائیڈڈ ہے، اور تمام جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام پہ متفق ہو جائیں گی، اور باضابطہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سپریم کورٹ اور موجودہ ہائی کورٹس میں ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کے حوالے سے کسی قسم کا رد و بدل بھی نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، نئی وفاقی آئینی عدالت میں جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ 68 سال ہے، یعنی کہ 65 سے 68 سال، تو وہاں پر بھی یہ پھر کنفیوژن دور ہو جائے گی، یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ جو ہے میرا خیال ہے کہ کلیئر دکھائی دے رہا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کی تھی، وہ میرا تجزیہ نہیں تھا بلکہ میری انفارمیشن ہے اور خبر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ 25 کو ریٹائرڈ ہوں گے، لیکن اس کے بعد وہ وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ پہلے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ صدر مملکت نے کرنا ہے، اور وزیر اعظم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جو پارلیمانی پارٹیز کی لیڈرشپ ہے ان کو اعتماد میں لیں گے، یا پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیں گے، اور ابھی جو کنسنسس بلڈ کیا جا رہا ہے اس کے دوران بھی یہ سارا کچھ جو ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے، یا اس کے بعد بھی یہ بات جو ہے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پہلے چیف جسٹس ہوں گے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مشاورت سے وفاقی آئینی عدالت، اچھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ چیف جسٹس کی مشاورت سے وفاقی آئینی عدالت میں دیگر ججز کی اپائنٹمنٹ ہونی ہے، اور تمام صوبوں سے ایکول نمائندگی لی جائے گی جج صاحبان کی، تو یہ فیصلہ جو ہے اس کے بعد کیا جائے گا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یا کہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن یا ان کو مزید 3 سال تک جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کا حصہ رکھنے کے لیے اب زیادہ کنفیوژن جو ہے وہ نہیں رہی، اور چیزیں جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ اب کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، اور وہ جو دھند تھی وہ چھٹتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ آئسولیٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ایک تو مسودہ قانون کے معاملے پہ، آئینی ترامیم کے معاملے پہ، کہ دیکھیں تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جتنا ڈیلے کیا جا سکے وہ کر دیں، اور وہ اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کا یہ جو کام ہے نا، اس کو کسی بھی طرح سے میرا خیال ہے کہ کوئی سازش کے زمرے میں نہیں لے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اپنا سیاسی حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن ود ان دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ود ان دا لا جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ جب میجورٹی جو ہے وہ ایک فیصلے پہ متفق ہوگی تو وہ فیصلہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا جائے گا، تحریک انصاف اس کی حمایت کرے یا اس کے خلاف ووٹ کرے، لیکن اگر میجورٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو پھر وہ فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف جو تحریک انصاف کر رہی ہے وہ ناقابل برداشت ہے، یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ جی 14 اکتوبر تک اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے تو پھر احتجاج نہیں ہوگا، ورنہ 15 اکتوبر کو احتجاج ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی ذات کو پاکستان پہ ترجیح دیتی ہے، اور وہ جو کہتے تھے نا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان بھی نہیں، سر یہ ہے اس کا عملی مظاہرہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہ کروائیں تو ہم پاکستان کو جو ہے وہ برباد کرنے کی آخری حد تک جائیں گے۔ 15 اکتوبر ہی کیوں، آپ 19 اکتوبر کو کیوں احتجاج نہیں کر رہے، آپ 20 کو کیوں نہیں کر رہے، آپ 21 کو کیوں نہیں کر رہے، یہ 15 16 17 یہ دن ہی کیوں چوز کرتے ہیں آپ انہی دنوں میں یہ سب ہیجان برپا، یہ سیاسی طوفان برپا، یہ پاکستان پہ حملہ کیوں کرتے ہیں جب SCO کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اب 15 اکتوبر کو پاکستان میں معزز مہمان جو ہیں وہ لینڈ کر رہے ہوں گے، ان کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہوں گی، وفود آ رہے ہوں گے، ان کو ریسیو کیا جا رہا ہوگا، اور اس وقت ڈی چوک میں یہ اپنا سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوں گے۔ یہ اجازت کوئی دے گا؟ نہیں دے گا سر۔ یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جو بھی ڈی چوک آئے گا
اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، ایون کہ اسلام آباد کے قریب قریب بھی جو بھٹکے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں۔ اور ویسے تحریک انصاف باقی پولیٹیکل پارٹیز اسپیشلی مولانا فضل الرحمان کو میرا خیال ہے کہ وہ ایک جواز فراہم کر رہی ہے کہ آپ جلد از جلد اپنا فیصلہ کریں اور اعلان کریں کہ ٹھیک ہے جی، پھر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئینی ترامیم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم انتشاریوں کے ٹرائل کو قانونی جواز بخشنے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اصل میں جو بڑی گیم کی ہے یا ایک بڑا جو بم شل ہے، وہ ان کی آئینی تجاویز میں آرٹیکل 243 میں نئی ترامیم تجویز کیا جانا ہے، چونکہ اس میں ایک نئی تجویز ہے، اور اس تجویز میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کو اگر توسیع دینا ہو، دیکھیں ابھی اس وقت تو آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے، اور ویسے بھی عمران خان کے دور حکومت میں جو قانون سازی کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا جب عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اور پھر ان کے نوٹیفیکیشن میں کچھ قانونی خلا تھے، اور اس وجہ سے یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا۔ سپریم کورٹ میں جناب منصور علی شاہ صاحب انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا، انہوں نے جناب باجوہ صاحب کو از خود 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی تھی۔ اب یہاں پر بھی کون سا قانون کسی جج کو اجازت دیتا ہے کہ وہ آرمی چیف یا کسی بھی شخص کو جو ہے ایکسٹینشن دے؟ بھی جب ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہو چکی تھی، وہاں پہ قانون جو ہے وہ کلیئر تھا کہ جی حکومت ان کو ایکسٹینشن نہیں دے رہی، یا کہ حکومت نے اس میں کوئی غلطی کی ہے تو پھر ان کو گھر جانا چاہیے اور نئے بندے کو آنا چاہیے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب نے وہاں پہ کہا نہیں، باجوہ صاحب 6 ماہ تک آرمی چیف کے عہدے پہ بیٹھے رہیں گے، اور اس دوران جو ہے وہ حکومت نئی قانون سازی کرے، ترامیم لے کے آئے، قانون کو جو ہے وہ ٹھیک کریں آپ۔ تو اس وقت جو قانون سازی کی گئی تھی اس میں وزیر اعظم کو اختیار دیا جا چکا ہے، لیکن یہ جو تجویز مولانا صاحب لے کے آئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک بار آرمی چیف کی فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ ہو جائے، وہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم نے کرنی ہے، اور ان کی ایڈوائس پہ صدر صاحب جو ہیں انہوں نے کمانڈر ان چیف کے طور پہ اس کی منظوری دینی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ری اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہو یا کہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ پارلیمان کی دونوں ہاؤسز کی، یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی ایکول نمائندگی کی بنیاد پر جو ہے کمیٹی قائم ہونی چاہیے، اور اس کمیٹی میں اس معاملے کا جائزہ لیا جانا چاہیے، اور پھر کمیٹی کی تجویز جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس جائے گی۔ اب یہاں پہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی توسیع کے معاملے میں تمام پارلیمانی پارٹیز کو جو ہے وہ آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی کنسلٹ شامل ہو، اور اس سے پارلیمان میرا خیال ہے کہ زیادہ پاورفل ہوگی۔ ویسے یہ بری تجویز تو نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم کو بائی پاس کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر ایڈوائس کسی نے کرنی ہوتی ہے نا تو وہ وزیر اعظم اتھارٹی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کمیٹی میں ایک معاملے کا جائزہ لیا جانا ہے تو کمیٹی کی سفارشات وزیر اعظم کے پاس جانی چاہیے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائس کی صورت میں وہ سفارشات صدر مملکت کو ریفر کریں، ان کو بھیجیں، پھر اس پہ فیصلہ ہو۔ تو یہاں پہ کچھ کنفیوژن ضرور ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایسے وقت میں کہ جب چیف جسٹس کے معاملے پہ ڈیبیٹ کی جا رہی تھی، انہوں نے اپنے مسودہ قانون میں آرمی چیف کی توسیع کا معاملہ چھیڑ دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ساتھ ہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے حوالے سے فیصلہ کر لیا جائے، یعنی کہ ایک بار یہ معاملہ حل کر لیا جائے، تاکہ پھر دوبارہ سال کے بعد جو ہے نیا یہ جو رپھڑ ہے، نیا یہ جو طوفان ہے وہ نہ مچے، اور مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی صورتحال ہو یا کہ کوئی اور ان کے مائنڈ میں چیز ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کو بڑا سرپرائز دیا ہے۔ اور میں نے کہا تھا نا کہ مجھا دیاں بھੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جے آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں دسنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔